سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإما تخافن من قوم قد عاهدتهم خيانة أي نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود فانبذ إليهم أي أحدهم على سواء أي أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب لك وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء أي تستوي أنت وهم في ذلك. قال الراجل: فاضرب وجوه الغدر للأعداء حتى يجيبوك إلى السواء. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الانفال کی آیات ہیں ارشاد فرمایا. اللہ نے اپنے پیارے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ، اگر آپ کو کسی ایسی قوم سے جس سے آپ پہلے عہد کر چکے ہیں، عہدتہم خیانتاً یعنی خوف ہے نقض کا، خیانت کا اس عہد میں، لما بینک و بینہم من المواثیق والعہود، آپ کے اور ان کے درمیان میں جو عہد ہیں، معاہدے ہیں، ان کے توڑنے کا اندیشہ ہے تو فانبذ الیہم. فانبذ کا معنی اصل میں تو ہوتا ہے پھینک دو، معنی کہ ان کو خبر کر دو. ای احدہم علی سواء ای اعلمہم، آپ ان کو خبر کر دیں بأنک قد نقضت عہدہم کہ ہم نے بھی اب معاہدہ ختم کر دیا، حتی یبقى علمک وعلمہم تاکہ ان کو بھی علم ہو جائے اور آپ کو بھی علم ہو جائے، بأنک حرب لہم وہم حرب لک کہ اب ان کے اور آپ کے درمیان میں لڑائی ہے. وإنہ لا عہد بینک وبینہم علی السواء، اور یہ بھی خبر ہو جائے کہ ان کے اور آپ کے درمیان میں اب کوئی عہد معاہدہ نہیں ہے. ای تستوی انت وہم فی ذالک، آپ اور وہ برابر ہو جائیں اس خبر میں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی عربی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدایت عظیم عطا فرمائی. اور یہ بھی میرے اللہ کے عدل کا کمال ہے کہ اگر دشمن بھی خیانت کرے تو تم خیانت نہ کرو. مسلمان کا کام ہے کہ وہ امین ہو، مسلمان کا کام ہے کہ وہ صادق ہو، مسلمان کا کام ہے کہ وہ اپنے عہد کے پورے کرنے والا ہو، کیونکہ یہ تو منافقوں کی صفات ہیں. جیسے میرے آقا نے فرمایا کہ آیات المنافق ثلاث، منافقوں کی نشانیاں ہیں کہ اذا حدث کذب، کہ جب بات کرے جھوٹی کرے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو جھوٹا کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب کسی چیز کی امانت ہو تو خیانت کرے. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں میرے محبوب، اگر آپ کا کسی قوم سے معاہدہ ہے اور حالات نے یہ بتلا دیا ہے کہ وہ قوم جو ہے عہد توڑ رہی ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل کھلے اعلان کر دیں گے بھی آپ نقض عہد کر رہے ہیں تو لہذا آپ کے اور ہمارے درمیان میں عہد ختم. پہلے جو ہم نے شروع کی تھی کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، ایک دوسرے کے دشمن کی مدد نہیں کریں گے، آپ توڑ رہے ہیں معاہدہ تو ہم نے بھی معاہدہ ختم کر دیا، تو لہذا اب آپ بھی آزاد ہیں اور ہم بھی آزاد ہیں. اب آپ کو جب موقع ملے گا ہم سے مقابلے کا آپ کریں گے، ہمیں جب موقع ملے گا ہم کریں گے، یعنی کسی کو دھوکے میں نہ رکھا جائے. اور یہی وجہ ہے
کہ میرے محبوب نے، محبوب کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی معاہدہ کیا، چاہے وہ مشرکین مکہ سے تھا یا یہود مدینہ سے تھا، آپ نے کبھی اس میں خیانت نہیں فرمائی، ہمیشہ عہد پر قائم رہے۔ اسی لیے ابی سفیان کہتے ہیں جو ہرقل بادشاہ کے سامنے جب پیش ہوئے، اور یہ اس دور کی بات ہے کہ جب ابو سفیان نبی اسلام بھی نہیں لے آئے تھے، وہ کافر تھے، تو جب ہرقل کی دربار میں گئے تو بہت ساری باتوں سے جو اس نے سوال کیا، تو ایک سوال اس نے یہ بھی کیا کہ وہ جو نبی پیدا ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ کوئی عہد کریں، معاہدہ کریں، تو اس کے بارے میں ان کا کیا عمل ہوتا ہے؟ تو ابو سفیان کہتا ہے، میں نے کہا جی ابھی ابھی ان کی ہماری صلح ایک ہوئی ہے، ایک عہد ہوا ہے، پتہ نہیں، اب وقت گزرے تو پتہ لگے نا۔ لیکن ابو سفیان کہتا ہے خدا جانتا ہے میں جھوٹ بول رہا تھا، مجھے یہ بھی پتا تھا کہ اللہ کا نبی کبھی عہد میں خیانت نہیں کرتا، اللہ کا نبی اپنا عہد جو ہے وہ پورا فرمائے۔ اسی طرح جب بنی نذیر، بنی قریظہ، بنو قینقاع، یہ جو یہود مدینے میں آباد تھے، انہوں نے حضور پاک کے ساتھ معاہدے کیے اور ہر دفعہ معاہدہ توڑا، ہر دفعہ انہوں نے خیانت کی معاہدے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خیانت نہیں کی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام اتنا جامع، اتنا عدل والا دین ہے کہ وہ کہتا ہے دشمن سے بھی دھوکہ نہ کرو، کوئی تمہارا دشمن ہے، مخالف ہے، کافر ہے، عدو ہے، اگر معاہدہ ہے تو معاہدہ ہے، توڑنا ہے تو خبر کرو کہ آپ کا ہمارا معاہدہ ختم۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ کون دشمن کو بتاتا ہے؟ وہ تو فائدے میں ہوتا ہے کہ موقع ملے اور میں فائدہ اٹھا لوں۔ وعن الولید بن مسلم انه قال في قوله تعالى فانبذ اليهم على سواء على مهل، یعنی جو وقت ہے، جو مدت ہے، جو مہلت، اس کے مطابق ان کو بتلا دے، یعنی اس وقت تک قائم رہے۔ ان اللہ لا يحب الخائنین اے حتی ولو فی حق الکفار لا يحب، ایضا کہ اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتے، پسند نہیں فرماتے، چاہے کافروں کے حق میں بھی۔ اللہ فرماتا ہے کافر کے حق میں بھی خیانت نہ کرو، بالکل امانت پہ چلو۔ اور ہمارے محبوب کا تو لقب یہ تھا الصادق الامین، کہ سچ بولنے والا، امانت پالنے والا۔ کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ قال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ عن ابي الفيض عن سليم بن عامر قال كان معاوية رضي الله تعالى عنه يسير في ارض الروم وكان بينه وبينهم امد فاراد ان يدنو منهم فإذا انقضى الأمد غزاهم فإذا شيخ على دابة يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر، إن رسول قال وإن كان بينه وبين قوم أحد فلا يحل عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء۔ قال فبلغ ذلك معاوية رضي الله عنه فرجع فإذا بالشيخ عمر بن عنبسة رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بن حبان في صحيحه من طرق عن شعبة به، وقال الترمذي رحمه الله تعالى حسن صحيح۔ اب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے سلیم ابن عامر کی روایت سے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یسیر فی ارض الروم، آپ ارض روم کی طرف اپنے لشکر کو حکم دیا کہ چلو۔ اصل میں ان کے اور رومیوں کے درمیان میں ایک معاہدہ تھا، ایک مدت تھی کہ فلاں وقت تک ہم ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنے سیاسی ذہن مبارک سے اور اتحاد سے یہ سوچا کہ بھئی ہمارا ان کا معاہدہ جو ہے ایک وقت مقرر تک ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو ہم جنگ نہیں کرتے، لیکن اگر ہم اپنا لشکر جو ہے ان کی بارڈر کے، ان کی سرحد کے قریب لے جائیں اور جب عہد ختم ہو جائے تو حملہ کر دیں تو ان کو تیاری کا موقع نہیں ملے گا، اور ہم تیار ہوں گے تو ہم جنگ جیت لیں گے اور کافروں پہ ہمیں غلبہ ہو جائے گا۔ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کفر کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ کافر جنہوں نے ساری زندگی اول سے لے کر آخر تک اسلام سے خیانت کی، اسلام سے غدر کیا۔ تو جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فوجیں لے کے جا رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ آدمی ہیں ایک سواری پہ، یعنی آپ گھوڑے پہ سوار ہیں اور زور زور سے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر وفاء لا غدر، کہ بھائی اللہ کی ذات بڑی ہے، کیا کر رہے ہو، اپنے معاہدے کے ساتھ وفا کرو، دھوکہ نہ کرو۔ ہاں اگر تمہارا کسی قوم کے درمیان میں وعدہ ہے تو اب آپ نہ تو کوئی گرہ کھول سکتے ہیں نہ گرہ ڈال سکتے ہیں جب تک کہ وہ وقت مقرر پورا نہ ہو جائے، اور اگر ختم کرنا ہے تو پہلے ان کو خبر کرو کہ بھئی آپ کا ہمارا معاہدہ ختم ہے، تاکہ وہ بھی تیار ہوں، پھر آپ بھی تیار ہوں، کوئی دھوکے میں تو نہ رہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا تو آپ نے کہا کہ بھئی آپ نے فوج کو حکم دیا بھی واپس جاؤ، بس واپس، ہم نہیں جاتے۔ اور جب پتہ کیا کہ وہ بزرگ کون ہے تو وہ حضرت عمر ابن عنبسہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک کے صحابی ہیں، حضرت عمر ابن عنبسہ ان کا نام ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی۔ تو یہی کمال تھا صحابہ کا کہ جب بھی ان کو حدیث رسول پہنچ گئی بس وہیں قدم رکھتا، جہاں اللہ کے قرآن کا اور فرمان رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہنچ گئے بس وہیں قدم۔ آج ہماری ناکامیوں کی یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث رسول پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم تو 10 آیتیں قرآن کی حضور سے جو پڑھتے تھے تو پہلے ان کو اچھی طرح پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، ان پہ عمل کرتے تھے، پھر آگے پڑھتے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہر قدم پہ کامرانیوں سے، کامیابیوں سے شاد کام کیا اور پورے عالم میں اسلام کا پرچم لہرا گیا۔ آج اصل میں یہ دیکھ لیں کہ تقریباً 50% یا اس سے بھی زیادہ تو وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہی نہیں، یعنی اللہ معاف فرمائے، کہتے ہوئے دکھ بھی ہوتا ہے لیکن حقیقت ہے، یعنی 50% لوگ اب بھی اس پڑھے لکھے دور میں بھی، دنیا کتنی ترقی کر گئی، انہیں قرآن نہیں پڑھ، وہ قرآن نہیں پڑھتے، بیچارے قرآن پڑھنا جانتے ہی، ان سے پوچھو وہ کہیں گے جی میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نے قرآن شریف نہیں پڑھا جی۔ 50 تو اس طرح گئے۔ اب باقی 50% جو ہیں ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو قرآن کو بطور منزل پڑھتے ہیں کہ صبح کی نماز پڑھ کے جی بس مسجد میں بیٹھ کے تو ایک پارہ منزل ضرور پڑھنی ہے، اس سے بڑی برکت ہوتی ہے، کام میں بڑی کامیابی ہوتی ہے اور ہر جگہ پھر آدمی کامیاب رہتا ہے، وہ بطور منزل پڑھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن میں ہم نے پڑھا کیا ہے۔ اور کچھ طبقہ وہ ہے جیسے کہ میرے جیسے طالب العلم لوگ جو ہیں وہ بھی قرآن کو پڑھتے ہیں علمی موشگافیوں کے لیے کہ اس میں معانی کیا ہے، بلاغت کیا ہے، اس میں نحو کیا ہے، اس میں منطق کیا ہے، معقول کیا ہے، اور اس میں ابحاث کیا ہے، پورا سال جو ہے نا جی ایک پارے پہ ان کو لگا دیتے ہیں تراکیب، اور مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی 365 سے زیادہ ترکیبیں ہیں کتابوں میں۔ اللہ نے قرآن اسی لیے اتارا تھا کہ ہم ترکیب کرتے رہیں۔
کو یہ نہیں پڑھا ہے. اچھا پھر بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کے ابحاث ہوتے ہیں کہ اچھا بھی فلاں مفسرین نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. بھائی یہ باتیں تو بڑے علماء کے لیے ہیں کہ وہ مراجعات کو سامنے رکھیں اور کسی مسئلے پہ بات کرنی ہو تو تمام دلائل ان کے سامنے ہوں. لیکن جو ہمارا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے یا جو ہماری بیٹی، ہماری بچی، ہماری بہن، ہماری عزیزہ قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن کو سمجھو تو صحیح قرآن کہتا کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمتوں سے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے. اللہ کی رحمت سے، اللہ کی عنایت سے، یعنی حتیٰ کہ جو میں نے سنا ہے، اللہ عالم، بہرحال مجھے ایک ذمہ دار آدمی نے بتلایا ہے کہ اس وقت تک اس حکومت نے، اللہ جزائے خیر دے حکومت سعودیہ کو، کہ 13 زبانوں میں تو قرآن کے تراجم شائع ہو کے باقاعدہ تقسیم ہوتے ہیں. یعنی اندازہ فرمائے عربی میں، اردو میں، انگریزی میں، فرانسیسی میں، سندھی میں، اس کے بعد جناب فارسی میں، پشتو میں، اب پتہ نہیں اور کتنی زبانوں میں، گلگتی زبانوں میں، بلتستانی زبانوں میں، آذربائیجان کی زبانوں میں، پتہ نہیں کتنی کتنی زبانوں میں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جو انہوں نے قرآن کی خدمت کی ہے اور حرمین کی خدمت کی ہے، ان کی نجات کے لیے انشاءاللہ کافی. دینا تو بڑا آسان ہے نا جی. اچھا اور زبان میں الحمدللہ تو کم از کم آدمی، میرے بھائی خدا کے لیے میں ہمیشہ آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، اور آج بھی پھر وہی عاجزی سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ جو ہے نا کم از کم اللہ کے قرآن کو دے دو. 24 گھنٹے تمہارے پاس ہیں، کھاؤ پیو نیند کرو، کماؤ مزدوری کرو، پیسے شیسے اکٹھے کرو، جتنا مرضی ہے تم جانو، تمہارا کام جانے. آدھا گھنٹہ صرف اللہ کے قرآن کو دے دو کہ علیحدہ بیٹھ جاؤ، بالکل کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، بیوی بچے کوئی بھی پریشان نہ کرے، علیحدہ بیٹھ جاؤ، ترجمہ لے لو اور قرآن کو پڑھنا شروع. بہت سارے مسئلوں میں نہ جائیں، وہ علماء کا کام ہے، وہ ہر کسی کا کام نہیں ہوتا. تفاسیر میں اور تفسیری مسائل میں، اقوال میں اور استنباط مسائل میں اور ما یستفاد من، ان میں آپ نہ جائیں، بالکل یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ وہ کام کریں جو آپ کر سکتے ہیں اور جو ہمارے عقل کے مطابق ہے، بس آپ اتنی محنت کریں. باقی چیز علماء کے لیے چھوڑ دیں، جن کو اللہ نے اس بحر ذخار سے موتی چننے کا مقام دیا ہے، وہ چن چن کے آپ کو سناتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ صرف اتنا کریں کہ علیحدہ بیٹھ جائیں باوضو اور ادب کے ساتھ، اور اللہ کے قرآن کو بھی انتہائی ادب کے ساتھ رکھیں. یہ باتیں مسئلے کی نہیں ہوتی، عقل کی ہوتی ہیں. اگر ایک وزیر کا خط آئے، بادشاہ کا خط آئے، آپ اس کو کیسے سنبھالتے ہیں، کیسے رکھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ اچھا آپ کو اپنے پردیش میں رہتے ہو، گھر سے باپ کا خط آ جائے، ماں کا، آج باپ ماں کا تو خیر کوئی فکر نہیں کرتا، بیوی کا چلو آ جائے. ہاں ماں باپ کا کیا فکر کرنا ہے، ان کو تو بے وقوفی کی انہوں نے جو کی کہ تمہاری جیسی اولاد پیدا ہو گئی. ماں باپ کو تو خیر چھٹی کرو، وہ تو بیچارے چھٹی پہ ہیں، ان کا حساب تو ہم قبر میں اور قیامت میں دیں گے کہ ہم نے ماں باپ کا کتنا حق ادا کیا ہے. بہرحال بیوی تو چونکہ غرض ہے نا، تو اگر اس کا خط آ جائے تو کوئی دوست بھی کہے میاں خیر ہے، کہ چھوڑ یار یہ میرا اپنا پرائیویٹ معاملہ ہے. او بھائی بتاؤ تو بے وقوف آدمی ہو یار، وہ بھائی میرے گھر کا خط ہے، پرائیویٹ معاملہ ہے. رات کو دروازے بند کر کے بتیاں جلا کے کوئی 18 دفعہ پڑھتا ہے خط کو.
اور کوشش یہ کرتا ہے کہ میری بیوی اس خط کے اندر سے نکل آئے یہیں کہیں. کہ قرآن کی اتنی بھی اہمیت نہیں تمہارے پاس جتنی تمہاری بیوی کے خط کی اہمیت ہے. تم اللہ کے کلام کا اتنا بھی قدر نہیں کرتے ہو. تم نے اللہ کے کلام کو کیا سمجھا ہے؟ اور یاد رکھ لو میری بات نہیں، اور میری بات کی کیا طاقت یا جرت کیا ہے. حضور پاک نے ایک دن حدیث مبارک میں فرمایا ایسے فتن آئیں گے میری امت میں. تو ایک صحابی نے کہا کہ مل مخرج منہا یا رسول اللہ. حضور پاک نے جب فتنوں کا ذکر کیا کہ میری امت میں آخر دور میں ایسے ایسے فتنے آئیں گے، ایسے فتنے آئیں گے، ایسے فتنے آئیں گے کہ بالکل جو عاقل ہے، حلیم ہے، اس کو بھی حیران کر دیں گے. تو صحابی نے پوچھا رسول اللہ اگر مثلا ہم اس وقت تک زندہ رہیں، اللہ کے علم میں ہے، تو مل مخرج منہا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے بچنے کا، نکلنے کا راستہ کیا ہے حضور؟ حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے قرآن کو پکڑ لو. فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم. فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں پہلے کی خبریں بھی ملیں گی اور آنے والی خبریں بھی ملیں گی اور تمہارے ہر جھگڑے کا فیصلہ بھی ملے گا. آج آپ دیکھ لیں کہ کتنا فتن کی یعنی یلغار ہے دنیا میں. ایک طرف میڈیا ہے دشمن کا، الیکٹرانک میڈیا ہے، کیبل ہیں، فلمیں ہیں، اور اس سے اتنا ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے، اللہ معاف کرے کہ ہر گھر میں ذہن جو ہے وہ مسموم ہو گیا ہے. اتنا سلو پوائزن دے رہے ہیں اس کو، اتنا آہستہ 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 زہر ان کے دماغ میں ڈال رہے ہیں کہ ہر گھر کا بچہ جو ہے وہ باغی ہو گیا ہے الا من ہداہ اللہ. آج اگر آپ کا بچہ نماز پڑھے نا تو اسی پہ اللہ کا شکر کیا کرو. اگر تمہارے گھر میں نماز ہے، روزہ ہے، خدا کا قرآن ہے، اللہ کا خوف ہے، کچھ حیا ہے، کچھ شرم ہے، بیٹا باپ کو باپ ہی کہتا ہے، اتنا بھی شکر کرو. اور دوسری طرف فتنوں کی یلغار ہے، کہیں قادیانیت ہے، اللہ کی نبوت کے دشمن، اور حالات ان میں ایسے ہیں کہ جو ملے ان کے فوراً سارے انتظام ہو جاتے ہیں. کہیں عیسائیت ہے، کہیں ہندوازم ہے، اور اسی طرح ایسے ایسے فتنے ہیں کہ آپ گن نہیں سکتے. کہیں اصحاب رسول سے دشمنی ہے، کہیں اہل بیت رسول سے دشمنی ہے، کہیں اولیاء اللہ کا انکار ہے، کہیں علماء حق سے بغض ہے. یعنی ہر طرف یہ لغار ہے، اور بچنے کا حل کیا ہے؟ کتاب اللہ. تو بس میری اسی درخواست کو اگر آپ مان لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. ایک درخواست ہی ہے، ہم تو ایک ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، التجا کر سکتے ہیں، کوئی ہمارا حکم تھوڑا ہوتا ہے. ہم لوگوں نے تو ایک بات کہنی ہوتی ہے، مان لو گے جزاک اللہ خیر، نہیں مانو گے تو کم از کم قیامت میں عذر نہیں رہے گا کہ ہمیں کہا کسی نے نہیں، ہمیں یاد نہیں کرایا، ہمیں تنبیہ نہیں کی. صرف آدھا گھنٹہ 24 گھنٹے میں کچھ نہ کریں، آدھا گھنٹہ دے دیں اللہ کے قرآن کو. اور کرنا کیا ہے کہ 10 آیتیں لے لو اور 10 آیتیں بما ترجمے کے 10 دفعہ پڑھو، کم از کم. زیادہ پڑھ لو، 10 دفعہ پڑھ لو، 1 دفعہ پڑھ لو، 7 دفعہ پڑھو. مانا یہ ہے کہ بار بار پڑھو، کیونکہ جب بار بار قرآن پڑھو گے، دیکھو نا اللہ نے بھی چیلنج کیا نا، ثم
ارجع البصر کرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے جو آسمان بنایا ہے دیکھو، غور کرو، تدبر کرو اس میں، اور ایک دفعہ نہیں بار بار دیکھو. تو اللہ کے قرآن میں بھی بار بار غور کریں، پڑھیں، ترجمے کو دماغ میں رکھیں. یہ نہیں ایک دفعہ پڑھ لیا نہ ایک دفعہ سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا مسئلہ. ایک دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، 4 دفعہ پڑھیں، جتنا ہو سکے بار بار پڑھیں. اور دوسرے دن اگر سمجھو کہ یہ آیتیں 10، 5، 4 میرے دماغ میں اتر گئی ہیں تو پھر آگے شروع کر دو. نہیں اتری تو انہیں کو پھر پڑھو، تفصیل میں نہ جاؤ. یہ تفصیل میں جانا تفسیر ہے، تشریح ہے، اقوال تفسیریہ ہیں، اور اس کے بعد ان میں پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قول مبارک ہے، صحابہ کے اقوال کیا ہیں، تابعین کے اقوال کیا ہیں، ائمہ مجتہدین مفسرین کے، یہ علماء کا کام ہے. آپ اس میں آپ صرف قرآن کو سمجھیں اور صرف ترجمہ. اس پہ تھوڑا محنت کر لیں اور 1 مہینے کے بعد مجھے بتانا کہ اب اللہ کے قرآن نے آپ کی راہبری شروع کر دی ہے کہ نہیں کر دی. وہ کسی ایک بہت بڑے عاقل کا، دنیاوی عقل والے کا قول ہے. اس نے کہا کہ اندھیرا ہو جائے نا، اندھیرا ہو جائے تو 20 آدمی بیٹھے ہو اور بس لڑتے رہو، یار اندھیرا ہے اور یار اندھیرا ہے اور یار اندھیرا ہے، تو اس سے اندھیرا کم ہو جائے گا. تو اس نے کہا اندھیروں سے لڑنا ہو تو ایک دیا جلا دو. اگر اندھیرے سے لڑنا ہے ایک دیا جلا دو. 10 بندے ہو 10 دیا جلاؤ گے تو اندھیرا بھاگ جائے گا کہ نہیں بھاگ جائے گا؟ بجائے اس کے کہ دیا تو نہ جلاؤ اور بیٹھے ہو یار اندھیرا بڑا ہے، یار اندھیرا بڑا ہے، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ اندھیرا کو کم ہو جائے گا. تم اللہ کے قرآن کو پڑھنا تو شروع کرو. 1 مہینے کے بعد خدا کو حاضر ناظر جان کے مجھے بتانا کہ قرآن کیسے پھر سینے میں اترتا ہے. اور قرآن کے پڑھنے سے پھر کیسے انشراح صدر ہوتا ہے، اور کیسے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، اور کیسے پھر ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر کیسے برکات و ثمرات ملتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. پھر جب ترجمہ آ جائے گا پھر آگے کا اللہ علم دے گا تو وہ بھی پڑھتے رہنا. لیکن پہلے قرآن سیکھو تو صحیح قرآن کہتا کیا ہے. پھر جو آیتیں انشاءاللہ آپ نے 10 دفعہ ترجمے سے پڑھ لی نا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ نے نصیب کیا، پھر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوگے نا اور اللہ کی شان سے اس نے بھی وہی آیتیں پڑھ لی، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ آج نماز کا یار کوئی اور مزہ آیا. تو پھر وہی بات ہے نا کہ جی طوطے کو جیسے پڑھا دیا جائے کہ طوطا مٹھو، وہ کہتے ہیں نا مٹھو چوری کھائے گا، اس کو نہ پتا ہے کہ مٹھو کیا بلا ہے، نہ پتا ہے چوری کیا بلا ہے، نہ پتا ہے کھائے گا کیا بلا ہے. پھر یہی حال ہوتا ہے جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ پاک رحمت فرمائے. بس صرف میری ایک التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر موقع دے دے نا جی تو بس اللہ کے قرآن میں ڈوب جاؤ. اور اس دور میں فتنوں سے بچنے کا حل ہی ایک ہے. باقی جو زیادہ کام ہے وہ علماء کا ہے. علماء کے لیے آپ جائیں گے تو آپ اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے. پھر وقال الامام احمد اذن حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا اسرائيل عن عطاء بن الصائب بن ابي البختري عن سلمان يعني الفارسي رضي الله تعالى عنه انه انتهى الى حصن او مدينه فقال لاصحابه ادعوني يدعوهم كما رايت الرسل يدعوهم فقال انما كنت رجلا منكم فهداني الله انما كنت رجلا منكم وهداني الله عز وجل الاسلام فان اسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا وان ابيتم فادوا الجزيه وانتم صاغرون وان ابيتم نابذناكم على سواء ان الله لا يحب الخير فذلك بهم 3 أيام
فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليه فتوها بعون الله تبارک و تعالی. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت مبارک سے حضرت سلمان یعنی حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی جلیل ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے، اور یہ وہ شان والے صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سلمان منا من اہل البیت، کہ سلمان بھی گویا ہمارے اہل بیت کا فرد ہے. کیوں؟ فارس سے آئے تھے، یہاں تو آپ کا کوئی رشتہ دار یا ملنے والا جاننے والا تھا نہیں، تو حضور نے ان کو بھی اپنے اہل بیت کا ایک فرد بنا لیا. تو یہ شان حضرت سلمان کو نصیب ہوئی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طریقہ مبارک تھا کہ جب مسلمانوں کا لشکر لے کر آپ تشریف لے جاتے کسی شہر میں کافروں کے مقابلے میں یا کسی قلعے کے پاس، تو کہتے ٹھہر جاؤ، مجھے وہ کرنے دو جو حضور پاک کا حکم ہے. اور اس کے بعد ان کو کہتے کہ اے لوگوں سن لو، انما کنت رجلا منکم، اے قلعے والو میں بھی تمہاری طرح کافر تھا، میں بھی تمہاری طرح اسلام سے دور تھا. فہدانی اللہ عز وجل للاسلام، پھر اللہ نے مجھے ہدایت کی اسلام کی. فإن أسلمتم فلكم ما لكم، جو ہمارے اوپر اسلام عائد کرے گا وہ تمہارے اوپر بھی عائد کرے گا، جو ہمیں ملے گا وہ تمہیں ملے گا، جو ہمیں دینا ہوگا وہ تمہیں بھی دینا ہوگا. وَإِنْ أَبَيْتُمْ، اگر تم اسلام سے انکار کرتے ہو فَأَدُّوا الْجِزْيَةَ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ، پھر جھک جاؤ، سر ڈال دو اور مسلمانوں کو جزیہ ادا کرو، اپنی ذلت کا اپنی شکست کا اعتراف کر لو. وَإِنْ أَبَيْتُمْ، اگر ان تینوں چیزوں سے انکار کرو نَابَذْنَاكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، ہم بھی پھر تمہیں برابر کی خبر دے رہے ہیں، ہم خیانت کرنا نہیں چاہتے. 3 دن تک کہتے، جا کے اعلان کرتے باقاعدہ. 3 دن حضرت سلمان فارسی کو تھا کہ وہ تیار بھی ہو جائے، نہیں مانتے تو اپنی تیاری کر لے. اور تیسرے دن کے بعد جب چوتھا دن ہوتا تو حکم دیتے صبح کو کہ اب جناب چڑھائی کرو. اب اگر انہوں نے 3 باتیں نہیں مانی ہیں تو اب چڑھائی کرو، اور چڑھائی کرتے تو اللہ پاک فتح عطا فرما دیتے، اللہ کامیاب کر دیتے. کیونکہ جب وہ اتباع کرتے تھے قرآن و سنت کی، جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پہ چلتے تھے تو اللہ ان کو مدد بھی فرماتے ہیں. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اب ان آیات مبارکہ میں سنیں کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، گمان نہ کریں وہ کافر جو بھاگ گئے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کو عاجز کر دیں گے، نہ اللہ جب چاہیں ان کو بھی پکڑنے پہ قادر ہیں. اب مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کافروں کے بارے میں ہے جو بدر میں جو مارے گئے تو مارے گئے، اور جو لوگ ابھی مکے میں تھے وہ لڑنے بھی نہیں آئے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو بدر میں لڑنے کے لیے آئے لیکن بھاگ گئے. تو اب وہ یہ کہتے تھے کہ جو نہیں آئے تھے نا لڑنے کے لیے، جی ہم ہوتے تو ہم یہ کر دیتے، اور جو بھاگ گئے تھے انہوں نے کہا جو ہم تو جان بچا ہے نا، ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے. اللہ نے فرمایا وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بھاگ سکتے ہیں یا اللہ کو پکڑنے سے عاجز کر سکتے ہیں، نہ وہ بدبختی یہ گمان نہ کریں. اللہ جب چاہے جیسے ان کو پکڑ لیا اسی طرح ان کو پکڑ لیں گے. اب اگلی آیات میں ہی ہدایات ہے.
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، فتح شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے، نصر اللہ کے ہاتھ میں ہے، مدد اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اسباب پر بھی عمل کرو، کہ اسباب بھی ہم نے پیدا کیے ہیں. اب آدمی کو پیاس لگے تو پانی پیے، اور بھوک لگے تو کھانا کھائے، اسباب پہ بھی عمل کرے. اب یہ تو نہیں کہنے بس جی اللہ تو قادر ہے بغیر پانی کے بھی ہماری پیاس بجھا دیں، اللہ قادر ہے بغیر کھانے کے بھی ہماری بھوک مٹا دے، لیکن اللہ نے اسباب بنائے ہیں. جیسے کوئی آدمی شادی نہ کرے اور بیٹھا ہو جناب دعا کر رہا ہو کہ پیر صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ میرا بچہ ہو جائے. شادی انہوں نے کہا شادی تو نہیں بس بچہ ہو جائے، تو یہ کون سا پیری ہے یا فقیری ہے یا وظیفے ہیں؟ تو اصل یہ ہے کہ اسباب پر عمل کرو گے، شادی کرو گے، اسباب پر عمل کرو گے، پھر اللہ سے دعا مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد والا بھی بنائیں گے. تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ میرا بدنی دشمنوں کے لیے تیاری کرو. وَأَعِدُّوا لَهُمْ، دشمن کے مقابلے کے تیار ہو جاؤ. مَّسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. یاد رکھو قرآن کتنا جامع معنی ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو تمہاری طاقت ہے قوت تیار کرو. قوت یہاں لفظ ہے قوت بس. اب اس کا معنی کیا ہے کہ ہر دور میں جو جنگ کے لیے ضرورت ہے وہ قوت ہے، وہ تیار کرو. جب جنگیں تلوار سے ہوتی تھیں تلوار سنبھالو، گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ ہوتی تھی گھوڑے کو تیار کرو. اب جناب اس کے بعد بندوقوں کا دور آ گیا، بندوقوں کی تیاری کرو. اب دشمن کے پاس اگر نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے تم بھی تیار کرو، دشمن کے مقابلے میں تیار ہو جاؤ. اچھا، اور یہ بھی اللہ نے اشارہ فرما دیا ایک لفظ میں. قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا. فرمایا مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. یہ ضروری نہیں کہ تم اتنی تیاری کر لو جتنی دشمن کی، اس کے پاس 100 ہوائی جہاز ہے تو ہم بھی 100 لے آئیں. نہ، تمہارے پاس جتنی طاقت ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہاتھ توڑ کے بیٹھ جاؤ. اگر ان کے پاس 100 ہے تم 50 کر سکتے ہو 50 کرو، 60 کر سکتے ہو 60 کرو، 10 کر سکتے ہو. مستطاعتم، جتنی تمہاری طاقت ہے اتنی ضرور کرو. ان کے برابر نہ کر سکو لیکن اسباب کی حد تک قوت پکڑو اور قوت کے لیے دشمن کے لیے تیار ہو. اور آگے پھر ایک ذکر بھی فرمایا وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ. چونکہ اس زمانے میں زیادہ جنگیں جو ہے گھوڑوں پہ ہوتی تھیں، گھوڑے تیار. اچھا، اب یاد رکھو رباط جو ہے اس میں دو باتیں ہیں. یا تو یہ مصدر ہے یا رباط کے معنی ہے مربوط کے. رباط معنی مربوط، تو مربوط کا معنی ہوتا ہے بندھے ہوئے گھوڑے ہیں، یعنی گھوڑے بند ہو، گھوڑے بندھے رہیں. یا رباط یعنی گھوڑوں کا مطلق باندھنا. تو اللہ نے فرمایا کہ گھوڑے تیار کرو، کیونکہ اس زمانے میں جنگ جو ہے وہ گھوڑے کے لیے ہوتی تھی، اور زیادہ بہتر سواری جو ہے وہ گھوڑا سمجھا جاتا تھا. اور اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اللہ پاک نے گھوڑے کی پیشانی میں خیر باندھ دی ہے، خیر ہی خیر ہوتی ہے. اللہ پاک نے اس میں خیر رکھی ہے، برکت رکھی. اور اللہ نے قرآن میں گھوڑوں کی قسم کھائی ہے. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھے میرا محبوب ان گھوڑوں کی قسم ہے جو جنگ میں دوڑتے ہیں اور سانسیں نکالتے ہیں اور جو اپنے پاؤں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، چونکہ گھوڑے کے پاؤں میں لوہے کی نال ہوتی ہے اور جب وہ پتھر پہ پڑے تو چنگاریاں اڑتی ہیں. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، اور صبح کے وقت پہ دشمن پہ ٹوٹ پڑتی ہے. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور دشمن کی صفوں کو چیر کے اندر گھس جاتی ہیں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب مجھے ان گھوڑوں کی بھی قسم. اللہ اکبر. اور ساتھ ہدایت کی بندے، ایک گھوڑا جس کو تو نے پیدا بھی نہیں کیا ہے، جس کو تو جو گھاس کھلاتا ہے وہ گھاس بھی تو پیدا نہیں کرتا.
گھاس میں پیدا کرتا ہوں، صرف تو ایک ذریعہ ہے کہ لے کے گھوڑے کو کھلا دیتا ہے، لے کے پانی پلا دیتا ہے، وہ تو صرف اس گھاس کھلانے میں، پانی پلانے میں تیرا اتنا وفادار ہے کہ تیرے دشمنوں کے اندر گھس جاتا ہے، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اور تو اللہ کی نعمتوں کے بعد اتنا غدار ہے کہ خدا کو چھوڑ کے غیروں کے سجدے کرتا ہے۔ اللہ اکبر، دعا کرو اللہ ہمیں اپنا غدار نہ بنائے، اللہ ہمیں اپنا اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بنائے، تابعدار بنائے، غلام بنائے، اور صحیح معنوں میں ہمیں اپنی بندگی نصیب کر دے، کیونکہ اگر بندگی نہ ہو، بندگی جو ہے زندگی، بے بندگی شرمندگی، اگر اللہ کی بندگی نہیں ہے تو پھر ایسے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ زندہ تو پھر جانور بھی رہتے ہیں، کھاتا تو گھوڑا بھی ہے، جانور بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، بھینس بھی کھاتی ہے، گائے بھی کھاتی پیتی ہے، اور وہ بھی چر لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، بچے تو جانور بھی پیدا کر لیتے ہیں۔ تم اسی لیے آئے تھے دنیا میں کہ کھاؤ پیو چرو، جانوروں کی طرح بچے پیدا کرو اور جاؤ عیش کرو۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا تھا کہ بندگی زندگی، بے بندگی شرمندگی، کہ زندگی ہے لیکن اللہ کی بندگی نہیں ہے، اللہ کی عبادت نہیں ہے، اللہ کی اطاعت نہیں ہے، تو یہ تو پھر وبال ہے، تو شرمندگی ہے، اسی کے تو ایک ایک لمحے کا ہم سے حساب لیا جائے گا قیامت میں۔ اللہ پاک پوچھیں گے کہ میرے بندے، میں نے جو تمہیں زندگی دی تھی تم نے کیا کیا؟ میں نے جو تمہیں تندرستی دی تھی تم نے کیا کیا؟ میں نے جو تمہیں طاقت دی تھی، قوت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ میں نے جو تمہیں دولت دی تھی تم نے کیا کیا؟ ایک ایک ذرے کا سوال کیا جائے گا، اور وہاں سے قدم نہیں ہٹنے دیے جائیں گے جب تک کہ یہ سوال نہ ہو جائے۔ اب دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ دشمنوں کے لیے گھوڑے باندھو۔ اچھا، اب گھوڑوں کا زمانہ نہیں ہے تو ہوائی جہازوں کا دور ہے، اب آب دوزوں کا دور، ایٹمی آب دوزوں کا زمانہ ہے، بحری جہازوں کا زمانہ ہے، تو وہی تیار کرو، دشمن کے مقابلے پہ جو تمہاری طاقت ہے وہ تیار کرو۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ ترہبون بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا یہ قوت، یہ طاقت، یہ گھوڑے جہاد کے کیوں تیار کرو؟ ترہبون بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تاکہ تم اپنے دشمنوں اور اللہ کے دشمنوں کو ڈرا سکو، ان پہ روب رہے، ان کو پتہ لگے کہ مسلمانوں کے پاس بھی کچھ ہے، مسلمانوں کے پاس بھی اللہ نے کچھ عقل دیا ہے، طاقت دی ہے، وہ بھی اب تیار بیٹھے ہیں، اور ان کے پلے میں بھی اب انشاءاللہ اللہ نے ایسی قوت دے دی ہے کہ وہ ٹکرا جائیں گے۔ ترہبون بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور اللہ نے فرمایا وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، اللہ نے فرمایا ایک دشمن تو تیرے ظاہر ہے میرا بدری، ایک دشمن کچھ اور بھی ہیں جن کو آپ نہیں جانتے لیکن ہم جانتے ہیں، اس لیے آپ تیاری کریں تاکہ ان دشمنوں پہ رعب ہو جائے مسلمانوں کا۔ اور یہ بھی یاد رکھو گے جب تیاری کرو گے تو لازماً پیسہ تو خرچ ہوگا، تبھی تو تیاری ہوگی نا، ایسے تیاری تھوڑی ہو جاتی ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا میرے بندے، اور وما تنفقوا من شیء، جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، جو بھی خرچ کرو گے تو وفا الیکم، پھر پورا پورا بدلہ ملے گا تم کو، وانتم لا تظلمون، اور تم پہ ذرہ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی، اس لیے دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وما انفقتم من شیء فہو یخلف، کہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتی ہیں۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں ہے میرے آقا نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام میرے محبوب پہ، آپ نے فرمایا کہ روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں آسمانوں سے، اتر کے دعا کرتے ہیں کہ اللہم آت لکل منفق خلفا
وَأَعْتِ لِكُلِّ مُمْسِكٍ تَلْفًا۔ وہ ملائکہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو بندہ تیرے رستے میں خرچ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، اس کو بدلہ عطا فرما، اور میرا اللہ جو بخیلی کر رہا ہے، بخل کر رہا ہے، تیرے حقوق ادا نہیں کرتا، بندے کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا، اس کے مال کو تلف کر دے، ہلاک و برباد کر دے، تو اللہ کے راستے میں جو خرچ کرو گے اس کا بدلہ میرا مولا دے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تیار ہو جاؤ، اور مومن جو ہے وہ ہر وقت اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تیار رہے، اور تیاری کے لیے من قوت، اس دور میں جو جو چیز تمہیں ضرورت ہے وہ پیدا کرو۔ اور اس زمانے میں چونکہ گھوڑوں کی ضرورت ہوتی تھی تو اللہ نے قرآن میں گھوڑوں کا بھی ذکر کیا ہے، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اللہ سے دعا کریں اللہ حضور کی امت کو پھر قوت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی میرے آقا کی امت کو پھر سبق جہاد نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ہم غافل ہیں، مسلمان ہیں، ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہم بالکل خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ اسلام جاگے گا، اسلام جاگے گا، اور اللہ تبارک و تعالی وہ وقت جلد لے آئیں گے۔ دل سے دعا کریں گے، جیسے آج کعبے میں قرآن پڑھا رہے ہیں نا، ایسے مسجد اقصی میں بیٹھ کے قرآن پڑھائیں، وہاں بھی جا کے درس دیں انشاءاللہ، تاکہ ایک تمنا جو ہے دل کی وہ پوری ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی یہود غاصبین اور ظالمین پہ اپنا قہر نازل فرما دے۔ اور دور نہیں ہے، فکر نہ کرو، صرف جاگنے کی ضرورت ہے، صرف جاگنے کی ضرورت ہے۔ اور اب جو ہمیں یہ مار پڑ رہی ہے نا جی، اس سے گھبرایا نہ کرو، یہ مار ہمارے بڑے فائدے میں ہے، اسی لیے اقبال بیچارہ رو گیا تھا، اس نے کہا تھا نا کہ خدا تجھے پھر کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے پھر کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اور نے کہا مسلمان جو ہے نا اس کو ذرا تھپیڑے لگیں گے نا، اور جو اس کو تھپڑے لگیں گے نا پھر یہ جاگے گا، ابھی تو سویا ہوا ہے نا شیر، اٹھے گا انشاءاللہ، یاد رکھیں انشاءاللہ۔ اور جس دن یہ مسلمان اور خاص طور پہ عرب جاگ گئے نا، ان کا مقابلہ پھر کوئی نہیں۔ اللہ نے ایسے نہیں کہ عرب میں اس خطے کو چن لیا ہے، مسجد اقصی سے مکے تک نظر ڈالے، اسی خطے کو چن لیا، سارے نبی یہاں سے پیدا کیے، خلیل پیدا کیا تو اسی علاقے سے، اور حبیب پیدا کیا تو اسی علاقے سے، اور قرآن اتارا تو عربی زبان میں اتارا ہے۔ بنو اسرائیل کون ہے؟ وہ بھی تو یہی عرب ہے، حضرت اسحاق کی اولاد، حضرت اسحاق کا نام اسرائیل ہے نا، اور وہ کون ہے؟ اولاد ابراہیم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اولاد اسماعیل ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کون ہیں؟ اولاد ابراہیم ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی، اور دعا کریں، دل سے دعا کریں، میرا تو یقین ہے انشاءاللہ کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب ہم اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ مسجد اقصی پھر مسلمانوں کے پاس ہوگا، مسجد صغرا مسلمانوں کے پاس ہوگا، اور اللہ کفر کو بالکل ایسی ذلت آمیز شکست سے دوچار کریں گے کہ ان کو پھر اصل پتہ ہے یہ کیوں مارتے ہیں، کیوں بھرتے ہیں، ورنہ پتھر کے جواب کوئی گولی ہوتا ہے بھلا؟ آپ نے ایسا بے وقوف پاگل کوئی دیکھا ہے ایک آدمی پتھر مارے وہ گولی مار دے؟ پتہ ہے وجہ کہ ان کو پرانے زخم یاد ہیں، ان کو پرانا وقت یاد ہے کہ یار کہیں وہ وقت نہ آ جائے، پہلے بھی ہمارے 6 لاکھ آدمی کو ایک دن میں الٹا لٹکا دیا گیا تھا۔ یہ اس عمل کے رد عمل میں پاگل ہوئے ہیں بیچارے۔ اس لیے اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی، اور جیسے کہ ہمارے بادشاہ نے کہا تھا نا کہ مسجد صخرہ بیت المقدس کا بنانے میں جتنا دولت لگے، جیسے اللہ کے حرمین پہ لگائے تھے، ثالث حرمین پہ بھی ہم لگائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ ان کو توفیق دے اور ان کی قیادت میں اللہ مسجد اقصی فتح کر دے۔ اللہ کے آگے دور نہیں، وما ذالک علی اللہ بعزیز۔
میرا باپ پہلے بھی 2 شادیاں کر چکا ہے، دونوں میں اس کی اولاد ہے، لیکن میری شادی نہیں کرتا۔ آپ اپنی شادی کا خود فکر کرو، باپ تو ابھی اپنے فکر میں ہے نا۔ دیکھو نا، وہ بیچارہ خود سے فارغ ہو تو تمہارا فکر کرے۔ باپ کو تو اپنے کام میں رہنے دو، اس کو جو چاشنی لگ گئی ہے نا، لذت پڑ گئی ہے، وہ اپنی چھوڑتا، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو اور تم اپنی شادی کا خود فکر کرو۔ جوان آدمی ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، کیا ضرورت ہے تمہیں؟ جو باپ تیسری کے فکر میں ہے، اولاد کا فکر نہیں، وہ ہماری بات مان لے گا؟ شادی کی منگنی میں جو تقریبیں کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، دعا تو بھئی ہر جگہ مانگی جا سکتی ہے، لیکن بعض لوگوں نے جو رواج بنائے ہیں وہ بدعت ہیں۔ اسی طرح یہ یاد رکھیں کہ دعا جیسے ہر عمل صالح کے بعد دعا منظور ہوتی ہے، جیسے نماز کے بعد 2 بار صلوات کل صلوات المکتوبہ جو ہے وہ دعا منظور ہوتی ہے، تو بہرحال دعا ہر حال میں، ہر گھڑی، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، اللہ سے ہر حال، ہر وقت، ہر گھڑی۔ اور پھر جب خدا کی شان ہے، جتنی جماعت بڑی ہوتی ہے اتنی رحمت زیادہ آتی ہے، ید اللہ علی الجماع۔ اور قرآن میں بھی خدا کی شان ہے، اللہ نے جمع کا فرمایا ادعونی استجب لکم، مانگو تم سب مجھ سے، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بس شرط یہ ہے کہ دعا اللہ سے خالص مانگی جائے، غیر اللہ کی ندا نہ ہو۔ جی کہ میں اب چھٹی پہ گھر جاؤں گا اور میرے گھر کے قریب جو مسجد ہے اس کا جو امام ہے وہ تقریباً بدعتی اور مشرک ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میرا بھائی، جو امام مشرک ہیں، قبر پہ سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ کا پکارتے ہیں، قبروں پہ طواف کرتے ہیں، غیر اللہ کی نظر نیاز چڑھاتے ہیں، قبروں پہ جا کے غلاف ڈالتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، عرس کراتے ہیں، یہ سارے معنی یہ ہوتا ہے کہ بدعتی ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں شرک کی حدوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ بعض بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور بعض اتنے ہوتے ہیں کہ پہلی سیڑھی بدعت ہے، بدعت میں چڑھے گا تو شرک میں گیا، سنت میں چڑھے گا تو توحید پہ آئے گا۔ تو یہ سیڑھی ہے، خدا کی قدرت ہے، جو بندہ بدعت پہ قدم رکھے گا آہستہ 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 شرک میں ڈوب جائے گا، اور جو بندہ سنت پہ عمل کرے گا اللہ کی رحمت سے توحید میں آ جائے گا۔ تو بہرحال مشرک امام ہو، مشرک تو ویسے کافر ہو گیا، اگر بدعتی امام بھی ہے تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، چونکہ من مکر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الدین، او کما قال الرسول النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آدمی بدعتی کی عزت کرے، احترام کرے، اس سے بڑی عزت کیا ہے کہ امام بنا اس کو، تو اس لیے اس پہ پیچھے نماز نہ پڑھے۔ اپنے گھر میں پھر بیوی بچوں کو کھڑا کر لو، اگر اور کوئی موحد مسجد نہیں ہے قریب تو اپنے گھر میں جماعت کر لو اپنے، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائیں گے۔ اور کوشش کرو کہ اس کے قریب کوئی صحیح معنی میں اہل توحید، ایمان والا، صحیح عقیدے والا بندہ ڈھونڈ کے مسجد کے چکر میں نہ رہو، کوئی ضروری نہیں کہ مسجد ہو، وہاں ایک خیمہ لگا کے نماز شروع کر دو انشاءاللہ۔ چل تو پڑو گے نا، اکیلا چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ یوں ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ بس کام ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کی طرف چل پڑو، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہماری کیا طاقت ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں جی کہ کل کسی نے جو بنگالی میں سوال کیا تھا کہ کعبۃ اللہ کے دروازے میں جو کٹ لگے ہوئے ہیں وہ اصل میں جب دروازے کے ساتھ سیڑھی لگاتے ہیں تو اس کے سیٹ کرنے کی جگہ ہے اور کوئی نشان نہیں ہے، یہ تم پتہ نہیں ہر چیز میں ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی کلیوں مل جائے، ان کو کہیں کہ ہاں یہاں مولا علی کا پاؤں ہے۔ اچھا یہ پتھر جو ہے ہوگے جی اس سے چشمے پھوٹ رہے ہیں جی ماشاءاللہ، ایسے بس گھڑتے رہیں گے خود۔ کئی لوگ ہیں ماشاءاللہ 1-1 لاکھ میں انگوٹھیاں خرید لیتے ہیں۔ میں نے کہا ابھی کیا ہے؟ کہتا ہے جی دیکھا نہیں اس پتھر میں سبحان اللہ حضرت علی کی تصویر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہدایت دے، دعا کرو اللہ ہدایت کے فیصلے کرے، ان باتوں میں نہ الجھا کرو بس۔ دوسری شادی کرنے کے کیا فائدے ہیں کر کے دیکھ لو بابا، یہ مزہ چکھنے کا ہے، پڑھانے کا تھوڑا ہے۔ تم دوسری شادی کر کے، مجھے بھی شوق ہے
میرا تو آج 8-10 سال ہو گئے، کوئی نہ طالب مدد کرتے ہیں نہ دوست مدد کرتے ہیں، گالیاں دینے میں بہت ہے، مدد والے کوئی نہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپ بھی شادی کر لیں، کیا ہے پھر انشاءاللہ پھر اگلے سال مجھے بھی بتانا کہ بھی کیا فائدہ ہے، کوئی کرے تو فائدہ بتاؤں نا، میں نے خود نہیں کی ہوئی تو فائدہ کیسے بتاؤں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، چونکہ انبیاء کا وراث جو ہے وہ دولت دنیا نہیں ہوتی، کیا ہوتا ہے؟ علم۔ تو جن علماء نے علم حاصل کیا قرآن حدیث کا، تو گویا حضور کا انبیاء کا میراث حاصل کیا نا، تو یہ انبیاء کے وارث بنے۔ کیا میں کسی کی گاڑی سے مرغی گر گئی، زخمی تھی، میں نے ذبح کر دی تھی، کوئی حرج نہیں، خیر میں نے ویسے بھی مر جاتی بیچاری، کیا ہو گیا؟ آدمی مر گیا ہے، اس کے لیے طواف کر کے دعا کریں، ہاں بالکل کریں۔ میرے ایک رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، میں اس کے لیے عمرہ کروں، بالکل آپ کریں، نیکی کا کام کوئی بھی کریں، اللہ اجر دیں گے انشاءاللہ۔ ایک مسجد ہے، وہاں قرآن نماز ہوتی ہے، لیکن ختم شریف، 11ویں شریف، درود شریف، مولود شریف تو بدعت ہوتی ہے نا وہاں ساری، بدعت والی جگہ سے بچو۔ برما میں کافروں نے مسلمانوں کی مسجدوں کو شہید کر دیا ہے، اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے، جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائے، ان کی مساجد کی بھی حفاظت فرمائے۔ سفر کے دوران میں جا کر نماز میں شریک ہوا، اب مجھے پتہ نہیں کہ امام مسافر ہے یا مقیم ہے، بس جو امام کی نیت تو امام کے تابع ہے، اسی لیے حکم ہے نا کہ مثلا میں مسافر ہوں لیکن امام مقیم ہے، وہ 4 پڑھے گا تو میں 4 پڑھوں۔ اچھا اسی طرح اگر امام بھی مسافر ہے، میں مسافر ہوں، پھر 2 پڑھیں گے۔ ہم جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ امام مسافر ہے یا امام مقیم ہے، وہ تو نماز میں کھڑا ہے نا غریب، آپ پوچھ بھی نہیں سکتے کہ جناب آپ مسافر ہیں یا مقیم ہیں، تو ہم نماز میں مل جائیں گے اسی نیت کے ساتھ کہ جو امام کی ہے۔ اگر وہ مقیم والی پڑھائے گا تو ہم پوری کر لیں گے، مسافر والی پڑھائے گا تو ہم پوری کر لیں گے، تو ہم امام کے تابع ہیں۔ اگر بیوی کے ایام ماہواری ختم ہو جائیں لیکن ابھی اس نے غسل نہیں کیا اور میاں نے صحبت کر لی، تو بہرحال یہ اچھی بات نہیں ہے، کہ حکم ہے کہ فَاعْتَزِلُوهُنَّ، اللہ سے قرآن میں يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ اس لیے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ توفیق دے تو کچھ خیرات بھی کرو اور آئندہ بچو۔ اصل بات یہ ہے کہ عورت غسل کر کے پاک ہو جائے، اور پاک ہونے کے لیے بھی جو اسلام کا صحیح طریقہ ہے کہ عورت کوئی خوشبو والی چیز جو ہے کپاس پہ لگا کے بھی اندر رکھے، تاکہ اندر کی گندگی بھی نچر جائے اور روائے کریہہ بھی ختم ہو جائے، بدبو بھی دور ہو جائے اور خوشبو سے وہ جراثیم بھی ختم ہو جائے، تسلی ہو جائے کہ خون بند ہو گیا، اب غسل کرے اچھی طرح، پھر خاوند کے لیے حلال ہے۔ اگر ایک مجاہد جہاد میں ہے اور اس کو احتلام ہو گیا، پانی نہیں، تیمم کرے گا؟ پانی نہیں ہے، تیمم مٹی تو ہے۔ سارے دینی مدرسین کرام کو پکڑا ہوا ہے، اللہ رہائی عطا فرمائے، اللہ علماء کی حفاظت فرمائے، ہر شر سے بچائے۔ قیامت سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی آئے گا جو کعبۃ اللہ پہ حملہ کرے گا اور کعبے کو گرائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں، کالے رنگ کا ہوگا، بریک پنڈلیاں ہوں گی اس کی۔ توبہ کا دروازہ بند ہوگا جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا۔ جن کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے اگر مسلمانوں، کیوں انسان مر گئے ہیں کہ تم جنوں سے رشتہ داری کر رہے ہو؟ او بابا جن سے رشتہ داری کرو گے تم بھی تو جن بن جاؤ گے نا، آگے جو اولاد پیدا ہوگی آدھی جن آدھی بندہ، تو اس لیے مہربانی کرو جنوں کو بخشو۔ ایسے جھوٹ ہے کسی نے پاگل بنایا ہوگا کہ میں تمہیں جنی سے شادی کرا دیتا ہوں، پیسے شیسے لے کے انشاءاللہ نہ جنی ملے گی نہ انسی ملے گی۔ یہ کئی ہوتے ہیں نا فراڈی،
لوگوں کا مال کھانے والے. مدینہ منورہ کا دروازہ جو ہے بیت اللہ کا مدینے کی طرف ہے. نہیں، یہ تو غلط ہے. مدینہ شریف تو ادھر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ مجھے اپنی دادی کا نہیں آتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کہاں سے لے آؤں؟ جب اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا تو ہم کہاں سے لے آئیں بھائی؟ اسرائیلی روایات میں لکھا ہے، اللہ عالم جھوٹی باتیں ہیں. اسلام کی روح سے داڑھی جو ہے کم از کم 1 مشت رکھی جائے. حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی بی بی زلیخا سے ہوئی تھی. نہ مجھے انہوں نے بلایا نہ میں شادی میں گیا. اللہ کے بندے، جب قرآن نے نہیں بتایا تو ہم کہاں سے ڈھونڈ کے آپ کو بتائیں؟ واقعہ ہے ہزاروں سال پہلے کا. قرآن نے سارا واقعہ بیان کیا لیکن یوسف کی شادی کا ذکر نہیں کیا. تو جب اللہ کے قرآن نے ذکر نہیں کیا، روایات ہیں اسرائیلیہ یہودیوں کی کتابوں میں کہ بی بی زلیخا سے شادی ہوئی، بی بی زلیخا پھر جوان ہو گئی، بڑھاپے سے جوانی بدل گئی، اور پھر یوسف انتظار کرتے تھے اور بی بی زلیخا بات نہیں سنتی تھی. یہ سب کس سے کہانیاں ہیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. ایک عورت نے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے بچے دے اور میرے بچے زندہ رکھے تو میں ہر مہینے میں 2 روزے رکھوں گی. تو آپ رکھے جناب، پورے کرے. جو منت مان کے خود اپنے گلے میں ڈالی ہے نا، اب پوری کرو منت. حجر اسود اور مقام ابراہیم کی تاریخ چاہیے. تاریخ مکہ، تاریخ کعبہ، تاریخ مکہ دیکھ لیں، آپ کو مل جائے گی اس میں. ویسے دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں. ایک پہ ابراہیم کھڑے ہوئے اور ایک پہ انبیاء اور میرے آقا نے بوسہ دیا. کو دیکھوں تو میرا عقیدہ کیا اللہ کا گھر ہے اور کیا عقیدہ ہو. نماز کے وقت میں پاجامہ یا شلوار جو ہے ٹخنوں سے اوپر ہر وقت ہو. یہ نہیں کہ صرف نماز میں، ٹخنوں سے نیچے رکھنا جو ہے اس کے لیے بڑا گناہ ہے اور وعید ہے. نماز کے بارے میں جب موقع آتا ہے قرآن میں سبق میں الحمدللہ ہم بیان کرتے رہتے ہیں. حرم شریف میں قرآن پاک جو ہے انگلش ترجمے میں، بہرحال آپ رابطہ عالم اسلامی میں چلے جائیں اور جس زبان کا بھی ترجمہ آپ کو چاہیے درخواست دے دیں، انشاءاللہ مل جائے گا.